بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی آبادی کے تقریباً 2/3 سے بھی زیادہ لوگ انٹرنیٹ پر چلتے ہیں۔ انفارمیشن کی بوقت رسائی کے لیے لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور انٹرنیٹ پر چلنے والے سوشل میڈیا کو اس وقت سب سے تیز سورس سمجھا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً 2 ارب سے زیادہ ویب سائٹس موجود ہیں جو انٹرنیٹ یوز کرنے والوں کو معلومات یا تفریح فراہم کر رہی ہے۔ لیکن آپ ضرور یہ سوچتے ہوں گے کہ انٹرنیٹ کام کیسے کرتا ہے۔ یہ اربوں انٹرنیٹ یوزر اور 2 بلین سے زیادہ ویب سائٹ آپس میں کس طرح منسلک ہیں۔ انٹرنیٹ کا مالک کون ہے اور کون اس انٹرنیٹ کو کنٹرول کر رہا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں ملیں گے۔ انٹرنیٹ کی موجودہ شکل جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں کمپیوٹر کا ایک گلوبل نیٹ ورک کار فرما ہے جو لیئر کی شکل میں اس نیٹ ورک سے جڑا ہوا ہے۔ آن لائن شاپنگ ہو یا سوشل میڈیا کا استعمال، کسی بھی موضوع پر معلومات حاصل کرنا ہو یا آن لائن گیم کھیلنا ہو، انٹرنیٹ کا استعمال دنیا کے تقریباً ہر شعبے میں نظر آتا ہے۔ انٹرنیٹ پر کوئی بھی کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ پر وزٹ کرنا پڑتا ہے جہاں پر یہ کانٹینٹ موجود ہو۔ ویب سائٹ کا نام کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ کون ہماری ویب سائٹ کو رجسٹر کرتا ہے؟ اور انٹرنیٹ پر موجود ویب سائٹ کو کون کنٹرول اور مینیج کرتا ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میری ویڈیو کو دیکھیے۔ اسے لائک کرنا، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جنہوں نے سبسکرائب کر دیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ، اور جنہوں نے نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے۔ اور جس بھی موضوع پر اور آپ ایجوکیشنل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیجیے گا۔ انٹرنیٹ کے چند بنیادی کانسیپٹ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کی اسکرین پر چلنے والی اس ویڈیو کا ڈیٹا گوگل یا یوٹیوب کے ڈیٹا جو سینٹرل ڈیٹا میں محفوظ ہوتا ہے، جو آپ سے ہزاروں کلومیٹر دور ہو سکتا ہے۔ اس ویڈیو ڈیٹا کا اپنے سورس یعنی کہ ڈیٹا سینٹر سے اینڈ یوزر یعنی کہ موبائل یا لیپ ٹاپ تک پہنچنے کا ایک طویل سفر نہایت دلچسپ اور ناقابل یقین ہے۔ انٹرنیٹ پر موجود کوئی بھی مواد جب ہم تک پہنچتا ہے تو وہ متعلقہ سینٹر کے اندر کسی بھی ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس جیسے کہ سالڈ اسٹیٹ ڈیوائس یعنی کہ SSD میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ بالکل ہمارے لیپ ٹاپ کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک کی طرح یہ SSD کسی طاقتور کمپیوٹر جیسے سرور کہتے ہیں، اس کی اندرونی میموری کے طور پر کام کرتا ہے۔ سرور کا کام کسی ویڈیو پر محفوظ شدہ مواد کو یوزر کی درخواست پر اسے فراہم کرنا ہے۔ اب چیلنج یہ ہے کہ کمپیوٹر میں موجود ڈیٹا کو، سینٹر ڈیٹا میں محفوظ ڈیٹا کو آپ کی ڈیوائس پر کیسے منتقل کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ کے اس پروسیس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے IP ایڈریس یعنی کہ انٹرنیٹ پروٹوکول ایڈریس کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں۔ ہر ڈیوائس میں جو انٹرنیٹ منسلک ہوتی ہے کہ منفرد شناخت آپ کے گھر کے ایڈریس ہوتی ہے، اور اس کو جو بھی خط بھیجا جاتا ہے آپ کے گھر کے پتے کی وجہ سے آپ تک پہنچتا ہے۔ بالکل اسی طرح انٹرنیٹ کی دنیا میں ایک IP ایڈریس شپنگ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جس کے ذریعے تمام معلومات اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ آپ کے موبائل فون یا لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر، چاہے وہ سرور ہو، موبائل فون ہو، کمپیوٹر ہو، لیپ ٹاپ ہو، انفرادی طور پر نمبروں کے ایک سیکوینس سے پہچانا جاتا ہے جسے IP ایڈریس کہا جاتا ہے۔ جیسے آپ کا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر IP ایڈریس اسائن کرتا ہے، اسی طرح ڈیٹا سینٹر میں موجود کمپیوٹر کا بھی ایک IP ایڈریس ہوتا ہے۔ سرور آپ کا اپنا کمپیوٹر لیپ ٹاپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بڑی ویب سائٹ کا ڈیٹا محفوظ کرنے کے لیے ایک الگ اور طاقتور سرور درکار ہوتا ہے۔ گوگل یا یوٹیوب جیسی ویب سائٹ کے لیے جو پورا ڈیٹا سینٹر کی سٹوریج کے لیے وقف ہوتا ہے، چونکہ یہ سرور ویب سائٹ کو سٹور کرتا ہے، لہٰذا آپ سرور کا IP ایڈریس جان کر ہی اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کسی ایک شخص کے لیے اتنے زیادہ IP ایڈریس یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے اس مسئلے کے حل کے لیے youtube.com اور facebook.com جیسی ڈومین نیم رکھے جاتے ہیں جو کہ IP ایڈریس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ کو ہماری IP ایڈریس یعنی کہ ڈومین نیم کے مطابق IP ایڈریس کہاں سے ملتے ہیں؟ اس مقصد کے لیے انٹرنیٹ ایک بہت بڑی فون بک کا استعمال کرتا ہے جسے DNS یعنی کہ ڈومین نیم سسٹم کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ کے موبائل فون میں کسی شخص کے نام سے اس کا موبائل نمبر سیو کیا جاتا ہے، اسی طرح DNS سرور ڈومین نیم کے مطابق IP ایڈریس فراہم کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنے ویب براؤزر پر ڈومین کا نام درج کرتے ہیں اور ویب براؤزر کے مطابق IP ایڈریس حاصل کرنے کے لیے
DNS سرور کو درخواست بھیج دیتا ہے۔ IP ایڈریس حاصل کرنے کے بعد آپ کا براؤزر ڈیٹا حاصل کرنے کی درخواست متعلقہ سینٹر ڈیٹا میں موجود سرور کو سینڈ کر دیتا ہے۔ ایک بار جب سرور کو کسی بھی مخصوص ویب سائٹ تک رسائی کی درخواست مل جاتی ہے تو ڈیٹا کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں ضرور یہ خیال آتا ہوگا کہ ڈومین نیم کون اسائن کرتا ہے، اور ڈومین نیم سے پوری دنیا میں ایک ہی ویب سائٹ ہوتی ہے، لہٰذا کوئی تو ہے جو اس کو رجسٹر اور مینیج کر رہا ہے۔ کسی بھی ویب لائن کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، ایک ڈومین نیم اور ایک ٹاپ لیول ڈومین۔ مثلا www.youtube.com میں یوٹیوب ڈومین نیم ہے اور .com ٹاپ لیول ڈومین ہے۔ جب آپ اپنی کوئی ویب سائٹ بناتے ہیں تو آپ اس کا ڈومین نیم رجسٹر کرواتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود مواد ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے آپ کو ایک ویب سرور درکار ہوتا ہے۔ کچھ ویب سائٹ ایسی ہیں جو آپ کی ویب سائٹ کے ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے اپنی خدمات پیش کرتی ہیں، انہیں ہوسٹنگ ویب سائٹ کہتے ہیں۔ ڈومین نیم کی رجسٹریشن پورے ڈومین نیم سسٹم یعنی DNS کی مینجمنٹ کا کام جس ادارے کے ذمہ ہوتا ہے اسے ICANN یعنی انٹرنیٹ کارپوریشن اسائن نیم اینڈ نمبر جسے ICANN کہتے ہیں کا انٹرنیٹ کی دنیا میں بہت اہم کردار ہے۔ ICANN یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون کون سی ٹاپ لیول ڈومین ہو سکتی ہیں۔ ٹاپ لیول ڈومین کے لیے باقاعدہ بڈنگ ہوتی ہے اور جو کمپنی ٹاپ لیول ڈومین خریدتی ہے انہیں رجسٹریز کہا جاتا ہے، جیسے کہ .in .info .com۔ اس کے بعد آتے ہیں رجسٹرارز پر، جیسا کہ domain.com یا godaddy.com۔ ICANN اپنے تصدیق شدہ ڈومین رجسٹرارز کے ذریعے سسٹم نیم ڈومین کو مینیج کرتا ہے۔ رجسٹرار خود کسی ٹاپ لیول ڈومین کے مالک تو نہیں ہوتے، لیکن ICANN کی طرف سے انہیں یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنا مطلوبہ ڈومین نیم آپ کو فروخت اور رجسٹر کر سکیں۔ اسی طرح IP ایڈریس کو مینیج کرنے کا کام انٹرنیٹ اسائن نمبر اتھارٹی یعنی کہ IANA کے پاس ہوتا ہے، جو ICANN کا ایک ذیلی ادارہ ہے۔ انٹرنیٹ کو اسی طرح سٹینڈرڈائز کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ دنیا میں بیٹھا کوئی شخص، چاہے وہ نیو یارک میں ہو، بیجنگ میں ہو، لاہور میں ہو، اس کی بنائی ہوئی ویب سائٹ دنیا کے تمام انٹرنیٹ صارفین کے دسترس میں ہوں۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے جب ویب سائٹ کی انٹرنیٹ پر سٹوریج اور صارفین تک ٹرانسمیشن ڈیٹا پوری دنیا میں یکساں ہو، ایک جیسا ہو۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ICANN اپنی وسیع تر اختیارات کے ساتھ انٹرنیٹ کو مکمل کنٹرول کر سکتا ہے اور شاید یہ ادارہ ہی انٹرنیٹ کا مالک ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ICANN ضرور ہے، لیکن انٹرنیٹ بذات خود ایک ڈی سینٹرلائز نیٹ ورک ہے، بلکہ بہت سارے الگ الگ نیٹ ورک کا ایک مجموعہ ہے۔ کوئی بھی کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو کر وہ انٹرنیٹ کو بناتا ہے۔ اس طرح نیٹ ورک میں شامل ہو کر ہر کمپیوٹر یا سرور ایک نیٹ کی طرح ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی انٹرنیٹ کا مالک نہیں اور ہر کوئی انٹرنیٹ کا مالک ہے۔ دنیا کے تمام انٹرنیٹ صارفین اور ویب سائٹ سرور آپس میں کس طرح کنیکٹڈ ہیں اور ان کے درمیان ڈیٹا ٹرانسمیشن کس طرح ہوتی ہے۔ ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کا آسان طریقہ سیٹلائٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی موبائل ڈیٹا یا کسی بھی وائرلیس انٹرنیٹ ڈیوائس کا استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر رہے ہیں تو اسے ایسے معاملات میں سگنل یا ڈیٹا کو آپٹیکل کیبل کے ذریعے موبائل ٹاور کو سینڈ کیا جاتا ہے اور پھر یہ ڈیٹا الیکٹرو میگنیٹک ویو کی صورت میں ٹاور سے آپ کے سیل فون یا ڈیوائس تک پہنچتا ہے۔ اس طرح ہمارے گھروں میں استعمال ہونے والا وائرلیس یا روٹر بھی کیبل کے ذریعے آنے والے سگنل کو ہی ہمارے وائرلیس میں ٹرانسفر کرتا ہے۔